طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی بنگلہ دیش میں نئی انٹرم گورنمنٹ کے بھارت کے ساتھ رشتوں کے حوالے سے، اس بات کا بھی جائزہ لیں گے پاکستان میں فوج ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کیوں رگڑا دینا چاہتی ہے۔ آج کے شو میں ہم دو بڑی جنگوں کی تازہ صورتحال بھی دیکھیں گے کہ روس یوکرین کی جنگ میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں اسرائیلیوں کے مظاہرے کیوں زور پکڑ رہے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ ہیرس کی پہلی صدارتی ڈیبیٹ کا 10 ستمبر کو دنیا کیوں بے تابی سے انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں ہم کینیڈا میں نئی امیگرینٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے بننے والی فضا کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش میں نئی انٹرم گورنمنٹ کے بھارت کے ساتھ رشتوں کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش میں اسلامسٹوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، بھارت کے خلاف فضا پنپتی جا رہی ہے، بنگلہ دیشی ہندوؤں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، بھارت نے دونوں دیشوں کے بیچ ڈیزل پائپ لائن کے کام کو روک دیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ جو اب یہ صورتحال بن رہی ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش میں جب سے پروٹیسٹ ہوئے اور شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کو بالآخر شیخ حسینہ کو ریزائن کرنا پڑا، وہ بھارت چلی گئی، تو بنگلہ دیش میں ہر مسئلے کا جو الزام ہے وہ بھارت کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ایون ہم نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں فلڈ آئے تھے تو بھی انہوں نے بھارت کے اوپر الزام لگا دیا۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر اسلامسٹ جو ہیں وہ زور پکڑتے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی کے تمام بڑے لیڈر جن پر بین تھا اور ان میں سے کچھ جیل میں تھے، وہ سبھی کے سبھی جو چیف ایگزیکٹو ہیں مسٹر یونس کے ساتھ بیٹھے ہوئے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اور یہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں جو صرف بھارت کے لیے کنسرن نہیں ہے، بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے، پوری دنیا کے لیے کنسرن ہے۔ مگر اب بنگلہ دیش کی یہ جو انٹرم سرکار ہے وہ ان کے ساتھ اپنی پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ بھارت نے جو دونوں دیشوں کے بیچ ڈیزل پائپ لائن تھی اس کا ایک معاہدہ میرا خیال ہے ریسنٹلی ہوا تھا، شاید پچھلے سال ہوا تھا بنگلہ دیش کی سرکار کے ساتھ جب شیخ حسینہ پرائم منسٹر تھی، تو وہ بھارت نے اب وہ روک دی۔ اگرچہ اس پہ کوئی انہوں نے وضاحت تو نہیں کی، ہم گیس کر سکتے ہیں کہ بھارت ایک طرح سے اب میسج دے رہا ہے بنگلہ دیش کو کہ بھئی آپ ہمیں ہر چیز میں، اپنے ہر مسئلے میں، اپنی ہر خرابی میں گھسیٹیں گے اور ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، جو ہماری وجہ سے آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے جو آپ کے اور بہت سارے مسائل بہتر ہو رہے ہیں، ایون بھارت تو یہ نہیں کہتا مگر اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی ایون ہماری وجہ سے آپ کے ملک کا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، آپ کا دیش بنا تھا، تو یہ ساری صورتحال میرا خیال ہے بھارت کو اب بنگلہ دیش کو باور کرانی پڑیں گی، کیونکہ بنگلہ دیشی اتر آئے ہیں بھارت کی ناشکری پہ۔ اب تک بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ کیا اور اس کے پاداش میں وہ بدقسمتی سے اب بنگلہ دیشی ہندوؤں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، تو ناؤ آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم فار انڈیا ٹو ریفلیکٹ بیک اینڈ گیو دیم اے میسج کہ بھئی آپ صرف لینے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ کو دوستی اگر آپ بھارت سے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ اپنی خام خواہ کی الزام تراشیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے کچھ ہم سے لینا ہے تو ڈھنگ سے لیں، اور اگر آپ نے بدماشی بھی کرنی ہے، بولنگ بھی کرنی ہے، الزامات بھی لگانے ہیں، تو پھر آف کورس ہم آپ کو اس طرح نہیں نواز سکتے جس طرح ہم آپ کو ماضی میں نوازتے رہے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بھارت نے مطلب اس طرح کا میسج دیا۔ پھر ہم پرائم منسٹر نریندر مودی بھی مسلسل ہر فورم پہ جہاں پہ ضروری ہوتا ہے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایون پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی جب پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کی حکومت کی جو پالیسی ہے
وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بنگلہ دیش اور اس وقت کی جو بنگلہ دیشی فضا بنی ہوئی ہے اس کو بھی ریٹیلیٹ نہیں تو ایٹ لیسٹ ریئیکٹ کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ انف از انف. آپ اس طرح ہم سے امداد نہیں لے سکتے. آپ اس طرح ہماری جو ہمیشہ کی فیورز ہیں چاہے وہ ٹریڈ میں ہو چاہے سیکیورٹی میں ہو وہ آپ اس طرح نہیں لے سکتے. ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ والی بات ہے. چلیے، کیا بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت صرف شیخ حسینہ کے خلاف کیسز بنا کر مطمئن ہو جائے گی یا پھر بنگلہ دیش کے حالات کو درست سمت کی طرف لے جا سکے گی یا ڈائریکشن دے سکے گی؟ جی دیکھیے، اس وقت جو بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ ہے، ہم نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ وہ کیا کچھ حماقتیں نہیں کر رہی اور سیکیورٹی کی طرف وہ توجہ دینے کی بات تو کرتے ہیں مگر ان فیکٹ وہ سیکیورٹی کے مسائل حل نہیں کر رہے. ابھی بھی خبریں بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں کہ پولیس تھانوں سے کوئی مطلب لاکھوں کی تعداد میں گولیاں چرا لی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو فائر آرمز ہیں، بندوقیں ہیں، وہ چرا لی گئی ہیں. تو آف کورس یہ سب گولیاں اور بندوقیں لوگوں کے پاس ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ہیں جو مطلب آف کورس بنگلہ دیش کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. تو بنگلہ دیش کی سرکار کو صرف شیخ حسینہ کے خلاف کیسز کھولنا وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں ایسی ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ جو بھی نئی سرکار آتی ہے، چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، وہ پچھلی سرکار کے خلاف کیسز کھولنا شروع کر دیتی ہے. انفارچونیٹلی بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، بھارت کے سوا اس ریجن میں تقریباً سبھی دیشوں میں یہی کلچر ہے. لیکن اب بنگلہ دیش کی یہ جو سرکار ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو نوبل لاریٹ ڈاکٹر محمد یونس ہیں اور ان کے خلاف شیخ حسینہ نے بہت سارے مقدمے بنائے ہوئے تھے. وہ ملک سے باہر تھے. اب وہ جب یہ پروٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد وہ واپس لوٹے ہیں. تو اب اگر وہ بھی وہی کام کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے غلط کام کیا تھا مقدمے بنا کے، تو اب اگر وہ بھی جواباً مقدمے ہی بنائیں گے تو پھر ان کا نوبل لاریٹ ہونا، ان کا کوٹ ان کوٹ پڑھا لکھا ہونا، اس کا کیا فائدہ؟ ان کو بنیادی طور پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب دیکھیے، جیسا خود بنگلہ دیش کے جو اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہزاروں فائر آرمز پولیس کے تھانوں سے چرائے گئے ہیں، وہ غائب ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں گولیاں، بلکہ شاید لاکھوں کی تعداد میں گولیاں غائب ہیں. تو بھائی اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ دیں. بنگلہ دیش میں انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا، ان باتوں کی طرف توجہ دیں. مگر سارا زور اب شیخ حسینہ کے خلاف کیسز نئے بنا کے کیا اس سے یہ حاصل کر لیں گے؟ اگر یہ واقعی ہی کوئی ریولوشنری لوگ ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس کا یہ کلیم ہے جی کہ ہم نے ایک طرح سے ان نیمڈ قسم کا ریولوشن وہاں پہ قائم کیا ہے. تو بھئی یہ ان نیمڈ ریولوشن تو نہیں ہے، یہ تو جو کچھ پہلے سرکاریں کرتی رہی ہیں آپ ہی وہی کر رہے ہیں. تو بنگلہ دیش بہرحال ایک ترقی کر رہا تھا، ملک ریلیٹیولی بہتر حالات میں تھا، مگر اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. جس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور جس طرح اسلامسٹوں کو کھلی چھوٹ دی ہے اور جس طرح ہندوؤں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ محمد یونس کیا کنٹرول کر پائیں گے بنگلہ دیش کے حالات اور بنگلہ دیش کو کسی سمت چلا سکیں گے؟ اگر نہیں تو پھر ان کی بھی جو نااہلی ہے وہ بہت جلد ثابت ہو جائے گی. بہت ہی زیادہ بلیک صورتحال لگ رہی ہے. چلیے اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں فوج ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کیوں رگڑا دینا چاہتی ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان میں فوج جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جاتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اور وہ ایسی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں جو فوج کی ہی اشیر بات سے کبھی اقتدار میں آتی ہیں اور پھر فوج ایک دم ان کے ساتھ
بگاڑ پیدا کر لیتی ہے یا وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بگاڑ پیدا کر لیتی ہیں. بات آپ نے کی عمران خان کی. دیکھیے جنرل فیض حمید میری ذاتی رائے میں جو پاکستان کے نظام کو ہم سمجھتے ہیں یہاں ایون کینیڈا میں بیٹھ کے, اگر جنرل فیض حمید عمران خان کی اس طرح مدد نہ کر رہے ہوتے, عمران خان کی جو مدد جنرل فیض نے کی فوج کے اندر رہتے ہوئے بھی اور پھر فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض نے جس طرح عمران خان کی مدد کی, تو وہی مدد اب جنرل فیض کے گلے کا ایک طرح سے پھندا بن رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کو خدا نخواستہ کسی نے ہینگ کر دینا ہے, لیکن ان کے لیے مشکلات کافی ہیں. اب آپ کا بنیادی سوال کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف جو اب انٹیروگیشن چل رہی ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کورٹ مارشل کا پروسیس چل رہا ہے, کیا اس کا مقصد عمران خان کو رگڑا دینا ہے؟ بالکل عمران خان کو رگڑا دینا ہے. اگر عمران خان کی اس طرح جنرل فیض نے مدد نہ کی ہوتی اور آرمی کی جو اس وقت کی کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف عمران خان کو اکسایا نہ ہوتا اور آج تک وہ اپنی گرفتاری تک اکساتے رہے تھے, تو یقینی طور پر جنرل فیض کو شاید کچھ نہ ہوتا. جو ان کی کارستانیاں ہیں, جو انہوں نے وہ جو ایک اسلام آباد کا ایک زیرو سٹی کا پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے, کوئی سکینڈل ہے جس کے سلسلہ میں وہ بنیادی طور پر پکڑے گئے ہیں اور بہت سارے ان کے ایشوز تھے, وہ شاید سبھی معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان آرمی کے جو اس طرح کے انفلوئنشل ریٹائرڈ جرنیل جو خاص طور پر ISI کے چیف رہے ہوتے ہیں, آپ پچھلے ان سے پہلے 4-5 کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کی تھی. خیر جنرل فیض نے تو ان سے کوئی 2 ہاتھ آگے ہی کام کیا تھا, مگر شاید ان کو بھی چھوٹ مل جاتی اگر جنرل فیض عمران خان کے دستے راست نہ ہوتے. اب چونکہ وہ عمران خان کے دستے راست ہیں اور عمران خان انہی کی شے پہ اب تک جو سب کچھ کرتے چلے آ رہے تھے کیا, اور ابھی بھی جنرل فیض کے جو سپورٹر ہیں یہ شک کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے اندر موجود ہے. صرف ریٹائرڈ لوگ نہیں ہیں جو ان کے سپورٹر یا دستے راستے جنرل فیض کے کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے سپورٹر آرمی کے کچھ اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آف کورس پاکستان کی آرمی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ آپریشن تو کر رہی ہوگی, انویسٹیگیشن ایٹ لیسٹ کر رہی ہوگی. تو عمران خان, اب مجھے نہیں پتا کہ اب اتنا بڑا ایکشن ہو گیا کہ عمران خان کے دستے راز کو فوج نے پکڑ لیا, ان کا کورٹ مارشل شروع کر دیا, اور اب عمران خان جس طرح کی وہ دھمکیاں ایون جیل میں بیٹھ کے بھی سم ٹائم دے دیتے ہیں. عمران خان بیک وقت 2-3 باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ فوج کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے مجھے ریلیف دے. دوسری سطح پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب فوج ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوتی تو وہ پھر فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجہ میں پھر فوج ظاہر ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے لینینسی وہ قائم نہیں کر سکتی. تو عمران خان کے لیے ٹف ہے, بہت ٹف ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے پاکستان کے مبصرین بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید کو جہاں رگڑا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی رگڑا ملے گا. کیا پاکستان کے حالات ہمیشہ اسی طرح رہیں گے کہ فوج اور سیاسی پارٹیوں میں کسی نہ کسی طرح تناؤ کی صورت رہے, اکانومی ڈاواں ڈول رہے, دنیا بھر کی کانسپیرس تھیوریاں پروان چڑھتی رہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے جو کانسپریسی تھیوریاں ہیں پاکستان میں وہ تو خیر شاید کبھی نہ رکے اگر حالات کبھی بہتر بھی ہو جائیں, اور جو اکانومی کا حال ہے وہ چونکہ آرگینک اکانومی نہیں ہے پاکستان کی, تو جب تک آرگینک اکانومی نہ ہو کسی بھی دیش کی وہ اکانومی ہمیشہ ڈاما ڈول رہتی ہے. جہاں تک پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے بیچ حالات کا مسئلہ ہے, ان کے بیچ تعلقات کا مسئلہ ہے, وہ کبھی بھی پاکستان میں بہتر نہیں ہوئے. اس میں صرف فوج کی ہی ذمہ داری نہیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں بھی حماقتیں کرنے سے باز نہیں آتی. وہاں پر کلچر ایسا ہے کہ ایک وقت میں ایک پولیٹیکل پارٹی یا 2-3 پولیٹیکل پارٹیاں یا ایک طرح کا کولیشن فوج کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور فوج ان کو اقتدار دے دیتے ہیں. پھر فوج کو جب محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ چیلنج بن گئے ہیں تو پھر دوسری کوئی پارٹی, پھر دوسرا کوئی کولیشن ان کو وہ گود میں بٹھا لیتے ہیں. اور مطلب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جیسے فار انسٹنس کئی بار فوج کے لیے ناقابل قبول ہوئی,
پھر قابل قبول ہو جاتی تھی. اسی طرح نواز شریف خاص طور پر فوج کی ہی پیداوار تھے، مگر پھر ایسا وقت بھی آیا کہ فوج ان کو ناپسند کرنے لگی. تو پھر جب فوج نے ان کو ناپسند کیا تو ان کو بھی سبق سکھایا کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے چہیتے ہیں تو ہم آپ کو بھی کھڈے لائن لگا دیں گے. تو فوج نے ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا. پھر وہ باہر جاتے ہیں، ماضی میں وہ باہر گئے، پھر پیپلز پارٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی نے تھوڑے اپنے پر نکالے تو ان کو فوج نے چلتا کیا، پھر نواز شریف کو لے آئے. اب انہوں نے کچھ دیکھا تھا کہ آج سے کوئی آلموسٹ 8-10 سال پہلے کہ بھئی یہ جو ہے میوزیکل چیئر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز گروپ کی چلتی رہتی ہے، ہم ایک تیسری قوت کو بنائیں. اگرچہ اس تیسری قوت کو بنانے کے سلسلہ میں کام بہت عرصہ پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ کوئی 10-12 سال سے اس کی کنکریٹ شکل بنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں. اور عمران خان کو اس حقیقت کا پتہ تھا کہ بھئی مجھے اب یہ بنا رہے ہیں، نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یہ دونوں چور ہیں اور میں ایماندار، صادق، امین اور بہت ہی کمال کا آدمی ہوں. تو عمران خان کو انہوں نے اس طرح پیٹ کیا. عمران خان آ گئے اقتدار میں. اب عمران نے یہ سمجھا کہ میں اب شاید کوئی ساری زندگی مرتے دم تک اقتدار میں رہوں گا، لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایسے بلنڈر کیے کہ فوج کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو ہماری اکانومی جو آلریڈی ہمیشہ ڈاماڈول رہتی ہے، یہ تو اس کا بھی ستیہ ناش اس نے کر دینا ہے، اور کر دیا تھا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل افیئرز میں اس نے میس کیا، بہت گڑبڑ کی. تو فوج نے کہا کہ بھئی اس کو جب چلتا کریں. اب جب اس کو چلتا کرنے کا انہوں نے سلسلہ آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے شروع کیا تو عمران خان نے وہی جنرل فیض حمید جس کی ہم پیچھے بات کر رہے تھے، ان کی اور ان جیسوں کی مدد سے ایسا فوج کے خلاف پراپیگنڈا شروع کیا کہ فوج کا ناک میں دم ہو گیا. تو اب فوج نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہم کریں اس کا. تو اب فوج اس سے نپٹ رہی ہے، اور نپٹتے نپٹتے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ جو عمران خان کے حامی ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے یا جو سابقہ فوجی افسران ہیں، بڑے بڑے جرنیل سچ ایز جنرل فیض حمید، وہ فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے. تو فوج ان کی اب کردار کشی بھی کر رہی ہے، ان کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی ہو چکے ہیں. کورٹ مارشل اب بھی ہو رہا ہے کورٹ مارشل. تو پاکستان کی جو زبوں حالی جو ہے، آپ نے جس کا اشارہ کیا سوال میں، چاہے وہ اکنامک لیول پہ ہو، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو، وہ مکمل طور پر ڈسٹرائڈ ہے. ایک فیلڈ نیشن ہے آنیسٹلی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج کے شو میں ہم 2 بڑی جنگوں کی تازہ ترین صورتحال بھی دیکھیں گے کہ روس یوکرین کی جنگ میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں اسرائیلیوں کے مظاہرے کیوں زور پکڑے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کے حوالے سے، اس جنگ میں تیزی کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس جنگ میں جو حالیہ تیزی آئی ہے وہ یوکرین کا روس کے ایک علاقے پہ قبضہ کرنا تھا. اس سے پہلے ہم نے یہی دیکھا کہ روس ہی یوکرین کے علاقوں پہ قبضہ کر رہا تھا اور یوکرین ڈیفینسو تھا. اب یوکرین نے یہ دکھانا چاہا ویسٹرن ورلڈ کو بھی، دنیا کو بھی، روس کو بھی، کہ بھئی ہم آپ کے علاقے پہ قبضہ کر لیں گے اور اس سے ہم شاید نیگوشیٹ کر سکیں گے. اب وہ غالباً کرکس اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ یوکرین نے قبضہ کیا ہے، جو 1200-1300 اسکوائر کلومیٹر کا شاید علاقہ ہے. اور اس میں صدر زیلنسکی اپنے ویسٹرن الائز کو اپنے مسلز دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے میں اب اس قابل ہوں کہ آپ کو صرف بتایا ہے اور میں نے اب روس کے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا. اب روس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ وہاں پہ فائٹ چل رہی ہے کرکس میں. روس نے اس دوران جو یوکرین کے دوسرے حصے روس کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ اٹیکس کیے، کئی اٹیکس کیے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے جس میں 47 سے زیادہ لوگ مارے گئے، بہت شدید اٹیک کیا ہے اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ویسٹرن ورلڈ جو ساتھ دے رہی ہے یوکرین کا، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم روس کو شکست دے دیں گے. اب روس کوئی افغانستان تو ہے نہیں، یہ افغانستان کو شکست نہیں دے سکے تھے.
یا عراق تو ہے نہیں، یہ تو مکمل طور پر عراق کو بھی شکست نہ دے سکے سوائے وہاں پہ تباہی لانے کے. لیکن ان کا پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہے ویسٹرن ورلڈ کا کہ ہم روس کو شکست دے دیں گے. انہوں نے کو سینکڑوں سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روس ٹھیک ہے یا یوکرین غلط ہے، یا یوکرین ٹھیک ہے یا روس غلط ہے. یہ سب گرے ایریا میں ہو رہا ہے. کچھ معاملات میں روس کا موقف ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں یوکرین کا موقف ٹھیک ہے. مگر یہ جو موقف ہے کہ ہم روس کو مات دے دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ روس ایک بہت بڑا ملک ہے اپنے رقبے کے اعتبار سے، آبادی بھی اس کی اچھی خاصی ہے، اپنے وسائل کے اعتبار سے. رشیا میں ٹھیک ہے جو بھی ان کا نظام ہے وہ ولادیمیر پوتن جانے، ان کی عوام جانے، لیکن ویسٹرن ورلڈ اگر ٹاپل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے. اور کیا گارنٹی ہے اگر فرض کیجئے کسی سطح پہ یہ ولادیمیر پوتن کو ٹاپل ڈاؤن کر بھی دیتے ہیں، جو میں ایزیوم کر سکتا ہوں، ایزمپشنز ہم لیتے ہیں جو کہ آلموسٹ ناممکن ہے یہ بھی، تو کیا وہاں پہ جو باقی جو لائن آف ایکشن والے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ولادیمیر پوتن سے کم ہو گئے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ روس کو شکست نہیں دے سکتے. اب ویسٹرن ورلڈ میں بہت ساری آوازیں ہیں، جیسے یہ رائٹ ونگ کی پارٹیاں اب ابھر رہی ہیں. ابھی ہم نے جرمنی کی ایسٹ جرمنی کی 2 ریاستوں میں دیکھا فار رائٹ کے لوگ کافی آگے آئے ہیں اور وہ یوکرین کی مدد کے خلاف ہیں. ایون فرانس میں جو فار رائٹ کے لوگ جیتے تھے وہ بھی خلاف ہیں، اٹلی میں بھی خلاف ہیں، یورپین یونین میں جو لوگ ہیں خلاف ہیں، ایون فار لیفٹ کے لوگ بھی خلاف ہیں یوکرین کو مدد دینے کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل پیس سے ہوگا، کیونکہ ہیومینٹی نیڈز پیس. نہیں پیس وہ تو خیر چلیے وہ اور ہے نا. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا. پیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیس ہو جانا ہے، مطلب وہ کوئی آسمان پہ کوئی فینٹیسی نہیں لکھی ہوتی. وہ ظاہر ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہی ڈیل کرتے ہوئے وار اور پیس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو اب وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی روس اور یوکرین کو میز پہ بٹھاؤ، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں. جو فار رائٹ اور فار لیفٹ کے دونوں گروہ یورپ میں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہی حال امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ فرض کیجئے جیت جاتے ہیں تو یہ یوکرین کی صورتحال نہیں ہوگی. اب مجھے نہیں پتا مسٹر زیلنسکی جو ہیں وہ کن خوابوں میں جی رہے ہیں. اب اگر زیلنسکی کا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو پھر میں کچھ ایسے کام کر دوں کہ ٹرمپ کے لیے ضروری ہو جائے کہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھے. ٹرمپ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا، اور مطلب چائنا بھی نہیں رکھنا چاہتا، وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا دیش، انڈیا بھی انٹرسٹڈ نہیں. تو اب زیلنسکی جو ہے انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے. روس کا جو غیظ و غصہ ہے، اب روس ایک مطلب بڑی پاور ہے. اب روس کے لیے یہ ایک امبیرسمنٹ والی سچویشن ہے کہ یوکرین نے قبضہ کر لیا ان کے چھوٹے سے حصہ پہ. وہ وہاں پہ فائٹ تو چل رہی ہے لیکن اب روس اپنے غیظ و غصہ کا اظہار کر رہا ہے. کبھی وہ کیپٹل کیف پہ ایک طرح سے بمباری کرتا ہے اور وہ میزائل جو ڈیفنس میزائلز ہیں وہ روک لیتے ہیں زیادہ تر، لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا جو یورپ میں ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک جنگ ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح کی ہے اور یہ تھرڈ ورلڈ وار میں بدل سکتی ہے اور یہ بڑی خطرناک یہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے. اور پتہ نہیں کیوں کہ جو زیلنسکی اور ان کے حامی جو لوگ ہیں وہ کیوں اتنے بضد ہیں کہ جی ہم نے روس سے جو علاقے یوکرین کے ہیں وہ واپس لینے ہیں. وہ کوئی نہیں واپس ملنے. صدر ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو گئے اب آپ آرام سے سکون سے بیٹھو، اب اپنے لوگوں کو نہ مرواؤ. بہت بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، پروفیسر جیفری سیکس جیسے، وہ بیچارے بڑے بیلنس لوگ ہیں. وہ بار بار سمجھا رہے ہیں زیلنسکی کو تھرو دیئر آرٹیکلز، تھرو دیئر انٹرپریٹیشن کہ بھئی تم کس رستے پہ جا رہے ہو. لیکن یہ بڑی خطرناک جنگ ہے اور یہ جو اس کا اب فیز داخل ہوا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. اور میں ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ بہت الارمڈ ہوں
اور بہت سکیئرڈ بھی ہوں کہ یہ جنگ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی. چلیے اب اس کے غیظ و غضب سے آگے بڑھتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. حماس کے ہاتھوں امریکی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی حالیہ ہلاکتوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں بہت بڑے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. نتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کا مکمل خاتمہ کیے بغیر وہ رکیں گے نہیں. اب آپ اس سچویشن کے اوپر کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے جو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے اس پہ بھی لوگ اپنی اسی طرح کی کنسرن شو کرتے ہیں جیسا میں نے ابھی روس اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے کہا. میری ذاتی رائے میں یہ ریجنل جنگ ہے اور یہ کوئی شاید بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف نہیں جائے گی. یہ بس جتنا اس کا خوفناک نقصان ہو رہا ہے وہ اس ریجن میں ہو رہا ہے. ایران کے یہ پراکسیز ہی ہیں جیسے یمنی ہوتی ہیں یا یہ حماس والے ہیں حزب اللہ ہیں. یہ کوئی ایران سے الگ نہیں ہے, یہ ایران کا ہی حصہ ہے. تو یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل اور حماس اینڈ ایران کے بیچ میں ہی رہے گی. اس میں عرب نہیں کودیں گے, نہ ہی چین آئے گا, نہ ہی روس آئے گا, نہ ہی دنیا کی قوتیں کوئی اس میں آئیں گی. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دباؤ ہے نتن یاہو پہ اور وہ دباؤ مزید بڑا ہے چونکہ امریکہ بہت عرصے سے نتن یاہو سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی یہ جو سیز فائر کی طرف بڑھیں, جنگ بندی کریں, کیونکہ امریکہ میں الیکشن اگلے 2 مہینوں میں ہو رہے ہیں جو کہ شروع ہو جائیں گے. ان کے پولز تو وہ تو شاید 1-2 ہفتوں میں شروع ہو جائیں گے. تو وہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ جنگ رکے کیونکہ امریکہ پہ بہت دباؤ ہے. جو مسلم ووٹرز ہیں وہ ووٹ کیپٹلائز کرنا چاہتی ہیں, کاملا ہیرس اور ڈیموکریٹس پارٹی. اب نتن یاہو جو ہے وہ کوئی بہت پاپولر نہیں ہے اسرائیل میں. ان کی بھی مائنورٹی سرکار تھی جنگ سے پہلے اور جنگ نے ان کی سرکار کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کر دیا. اب جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے کہ کوئی 6-7 یرغمالی جو تھے, جو میرا خیال ہے 100 کچھ یرغمالی بتایا جاتا ہے, ابھی تک حماس کے پاس تھے. پتہ نہیں کتنے بیچارے مر گئے اور کتنے زندہ ہیں. اس میں سے 6 کی لاشیں ملی. اس میں ایک امریکی بچہ بھی تھا اور اس پہ ظاہر ہے صدر بائیڈن بھی اپسیٹ ہوئے. ان کے لیے پولیٹیکلی اور مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی ٹریجڈیز کو ہینڈل کرنا. تو انہوں نے بھی کہا کہ نتن یاہو is not doing enough to control the situation. تو اب نتن یاہو کے اوپر پریشر ہے, نتن یاہو کے اوپر اسرائیلیوں کا پریشر ہے. ہم نے گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھا لاکھوں اسرائیل کے شہروں میں, بڑے شہروں میں باہر نکل آئے. وہ نتن یاہو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت جو یرغمالی زندہ رہ گئے ہیں وہ زندہ چاہیے. اب کسی کو شور نہیں ہے کتنے زندہ ہیں, لیکن جتنے بھی رہ گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سیز فائر کرو. نتن یاہو نے قوم سے معافی تو مانگی ہے کہ بھئی یہ جو 6 لاشیں ملی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا ہے, میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں, لیکن میں جنگ کو نہیں روک سکتا, سیز فائر کی طرف نہیں جا سکتا. کیونکہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیے امریکہ نے اور روس نے جب جرمنی میں نازیوں کو مکمل طور پر برباد کیا تھا تو وہ رکے نہیں رہے تب تک جب تک انہوں نے نازیوں کا کلا کما نہیں کر دیا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے کہ جب تک حماس کا مکمل کلا کما نہیں ہوگا میں نہیں رکوں گا. اچھا یہ بات آئیڈیلی تو ٹھیک لگتی ہے کیونکہ حماس بھی کوئی خوفناک ٹیررسٹ, بدترین ٹیررسٹ گروپ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ صرف ٹیررسٹ گروپس جو ہیں اس ریجن میں حماس ہی نہیں ہے, حزب اللہ ہی نہیں ہے, ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ اکراس دا بورڈ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو ختم نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی نتن یاہو کو عربوں کی مدد سے, امریکیوں کی مدد سے, ویسٹرنرز کی مدد سے کوئی نہ کوئی ٹروس یعنی یہ جنگ بندی تو کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ تو ان لمیٹڈ ہے. مطلب نازیوں کا تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نازی ان کو مار دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. اوور دا ٹیبل سولوشن چاہیے, جنگ کی صورتحال نہیں چاہیے. نہیں, اب جنگ اس میں اتنی تباہی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا اور ظاہر ہے اس میں ٹیبل پہ بھی آ کے بھی کوئی امن تو نہیں آ جانا, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے یرغمالی رہا کروائیں, کچھ جنگ بندی کریں
پھر عربوں سے کہیں نتنیاہو کہ بھئی یہ جو جہادی گروپس ہیں یہ اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آپ کے لیے ہے. چونکہ عرب نو بیٹر Arabs know better how to deal those جہادی monsters. عرب دنیا جو ہے سعودی عرب ہو یو اے ای ہو قطر ہو یہ تو جہادیوں کو لگام ڈال دیتے ہیں چونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے. اور ویسے بھی اس پوری جغرافیکل پولیٹیکل ایریا کے اندر ایک دوسرے کو آپ بہتر ہینڈل کرنا وہ چونکہ ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ان جہادیوں کو کیسے لگام ڈالنا ہے. پھر ان کا اپنا چونکہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہ کوئی کسی طرح کا بھی کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اسرائیل میں ڈیموکریسی ہے ویسٹرن ورلڈ میں ڈیموکریسی ہے. ذرا سی کو بات کریں تو لوگ عوام اپنی عوام باہر نکل آتی ہے جو اب ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں سچویشن کافی بلیک ہے وہاں پہ. امریکہ میں ٹرمپ ہیرس کی پہلی صدارتی ڈیبیٹ کا 10 ستمبر امریکیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو کیوں بےتابی سے انتظار ہے؟ جی دیکھیے جی بڑا امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے امریکہ کے الیکشنز کا. سپٹمبر کا مہینہ آ گیا. سپٹمبر اکتوبر 2 مہینے. نومبر 4 کو پولنگ ہونی ہے جو مطلب روٹین کی پولنگ ہے. اب وہ ارلی پولنگ تو میں نے بتایا شاید ہفتے 10 دن میں شروع ہو جائے گی اور کئی ریاستوں میں پولنگ ارلی پولنگ ہوتی رہے گی. اب ظاہر ہے یہ بڑا ہی پولرائز الیکشن ہے. ایک طرف تو رائٹ کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس کے ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ صدر ٹرمپ ہیں جو پہلے بھی ایک بار صدر رہ چکے ہیں. ان سے جو امریکی کچھ ادارے ہیں خائف ہیں. کچھ امریکی ادارے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. کیملا ہیرس کو انٹرنیشنل سپورٹ یوکرین کے مسائل میں چونکہ صدر ٹرمپ تو یوکرین کی جنگ کنٹینیو کرنے کے حق میں نہیں ہے تو وہ جو قوتیں ہیں انٹرنیشنلی وہ صدر ٹرمپ کے خلاف ہیں. لیکن امریکہ اتنی انٹرسٹنگ سوسائٹی ہے کہ وہاں کی جنتا بہت ایکٹیو ہے. جنتا پرو ٹرمپ بھی بہت ایکٹیو ہے اور اینٹی ٹرمپ بھی بہت ایکٹیو ہے چونکہ امریکی جنتا بہت ڈائنامک جنتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں امریکہ کے اندر یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا انتظار امریکیوں کو بھی ہے اور پوری دنیا کو ہے. اب 10 ستمبر کی جو چند دن بعد ڈیبیٹ ہونی ہے اس کا خاص طور پر انتظار اس لیے ہے کہ یہ پہلی ڈیبیٹ ہے جس میں کاملا ہیرس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ دو بدو ہوگی. کیونکہ جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی صدر ٹرمپ کی جو بائیڈن کے ساتھ وہ اتنی ڈیزاسٹرس ڈیبیٹ تھی جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ کے لیے کہ دیٹ ڈیبیٹ لیٹ جو بائیڈن ریزگنیشن. جو بائیڈن کو ریزگنیشن دینا پڑا کیونکہ انہوں نے اتنا برا پرفارم کیا تھا. اب لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کاملا ہیرس جو ڈیموکریٹس کی اب نئی ایک پریزیڈنٹ پک ہے کیا وہ صدر ٹرمپ کا مقابلہ کر پائیں گی؟ کیا وہ صدر ٹرمپ کو ڈیبیٹ میں کچھ نمبر پیچھے چھوڑ پائیں گی تاکہ ان کے حوصلے اور بڑھیں؟ ادھر صدر ٹرمپ کے جو سپورٹر ہیں وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ جو بائیڈن کی طرح یا ان سے کچھ کم کاملا ہیرس کو امبیرس کر پائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ جو سپورٹر صدر ٹرمپ کے ہیں صدر ٹرمپ جیسی بھی ڈیبیٹ میں پرفارمنس دیں گے وہ ان کے سپورٹر ہی رہیں گے. کاملا ہیرس جیسی بھی ڈیبیٹ میں پرفارمنس دیں گے ان کے سپورٹر رہیں گے. زیادہ مسئلہ انڈیسائیڈڈ ووٹرز کا ہے یا پھر یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ کچھ 7 سوئنگ سٹیٹس بتائی جاتی ہیں جن میں الیکشن کے ایریزونا میشیگن وغیرہ وغیرہ 7 سٹیٹس ہیں جہاں پہ الیکشن رزلٹس چینج ہو سکتے ہیں کسی ایک پارٹی کے. چونکہ باقی بہت ساری جو امریکہ کی اسٹیٹس ہیں وہ آلریڈی طے ہیں کہ یہ ریپبلکن کے پاس جائیں گی یہ ڈیموکریٹس کے پاس جائیں گی. یہ 7 سٹیٹس ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں. تو یہ جو 7 سٹیٹس ہیں ان کے جو ریزلٹس آئیں گے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آخر میں ہم کینیڈا میں نئے امیگرینٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے بننے والی فضا کا جائزہ لیں گے. اس معاملے کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالیے. دیکھیے جو نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں وہ تو خیر آ چکے ہیں اور جن کا آلریڈی پروسیس ہو چکا ہے وہ بھی خیر خرید سے آ جائیں گے.
لیکن جو نئی امیگریشن ہونی ہے اس پالیسی میں اب کافی رکاوٹیں آئیں گی. جو ان پلیس پالیسی، اگرچہ کوئی نئی امیگریشن کی پالیسی آفیشلی کینیڈا نے پیش نہیں کی، مگر جس طرح کی انڈیکیشن اسٹوڈنٹس کے ویزاز، ان کے ورک پرمٹ اور ان کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹس کے سٹیٹس پہ گورنمنٹ نے اب تک جو کچھ کہا ہے کینیڈا کی سرکار نے، اس سے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کینیڈا کی سرکار نے امیگریشن کی اتھارٹیز کو یہ میسج اپیرنٹلی بھی دے دیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اندرون خانہ بھی دے دیا کہ بھائی اب اپنا ہاتھ ہولا رکھو، ہم نے اب اس طرح امیگرینٹس نہیں لانے، اسٹوڈنٹس بھی اس طرح نہیں لانے، ورک پرمٹس بھی نہیں دینے. تو ان تینوں معاملات میں سچویشن انٹائرلی چینج ہو چکی ہے. چونکہ کینیڈا کی اکانومی بھی مسائل کا شکار ہے، آبادی بھی ایک دم سے تیزی سے بڑھی ہے، جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، تیزی سے امیگرینٹس آئے ہیں، اسائلم سیکرز آئے ہیں یوکرین سے، فلسطین سے، سیریا سے. تو ٹھیک ہے، دکھانے کو تو پرائم منسٹر ٹروڈو اپنی آپٹکس دکھاتے رہتے ہیں، وہ سب مطلب اسائلم سیکرز کے ساتھ بھی پکچرز کھینچتے رہتے ہیں، وہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن اندرون خانہ بیوروکریسی سسٹم جو ہے کینیڈا کا وہ اپ سیٹ ہے. تو اس سے پہلے کہ کینیڈا کی باقاعدہ امیگریشن پالیسی میں کوئی تبدیلیاں ہوں آفیشلی، وہ تبدیلیاں ہونے سے پہلے ہی میسج مل چکا ہوا ہے پورے سسٹم کو کہ بھئی اب ذرا ہاتھ آپ ہلکا رکھیں، اب ہم نے اس طرح نہیں یہاں پہ لوگوں کو بلانا، ان کو یہاں پہ رکھنا، کیونکہ جابز سیچوریٹڈ ہو گئی ہے، جاب مارکیٹ سیچوریٹڈ ہو گئی ہے. پہلے بچوں کو فیکٹریوں میں، ٹم ہارٹنز میں، فاسٹ فوڈز کی چینز میں، پیزا شاپس میں جابز مل رہی تھی. اب وہ بچے آلریڈی وہاں پہ پلیسڈ ہیں، اب وہ وہاں سے نکلیں گے تو کوئی نیا بچہ آئے گا. تو ایک تو اسٹوڈنٹس کی جو جابز اپرچونٹیز ہیں وہ اب وہ نہیں رہی، ایون جو امیگرینٹس کی جاب اپرچونٹیز ہیں وہ نہیں رہی، ایون جو سٹیزنز ہیں، سٹیزنز بچے جو ہیں ان کی بہت پریشان ہیں، ان کی جاب اپرچونٹیز وہ نہیں رہی، جو کینیڈین بچے ہیں جو یہاں بورن ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب کینیڈا جو کہ امیگریشن کے لیے خاص طور پر پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک بڑا ہی سافٹ ہٹ سا بنایا ہوا تھا اور ایک بڑی ہی کمفرٹیبل سی پلیس بنائی ہوئی تھی، وہ اب نہیں رہی. اور لگتا بھی نہیں ہے کہ اپیرنٹلی جو آج کے پولز بتاتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہونا ہے کینیڈا میں، اس الیکشن میں شاید ٹروڈو جیت بھی نہ سکے، اور اگر وہ ہار گئے، ابھی تو وہ پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہونے کے باوجود انہوں نے امیگریشن کی جو اپنی پالیسی تھی ان سے ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے جو اپنا امیگریشن کے لیے لینیٹ رویہ تھا اس کا یو ٹرن لے لیا. انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ جی وہ اب ہم نو لانگر ہائر کریں گے ٹیمپریری ورک پرمٹ والوں کو. تو اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ پرائم منسٹر نہ رہے تو پھر تو کینیڈا کی صورتحال اور مختلف ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اب امیگریشن لینے والوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو کینیڈا آنے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کینیڈا ان کے لیے فیوریبل دیش ہے یا نہیں ہے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.